ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حمد و صلات کے بعد لائق کے صد احترام عزت مآب جناب ملک فخر سمان عادل صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن دبئی، دیگر معزز و محترم علماء ذی وقار، مہمانان گرامی، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے ہم سب کو آج کی اس بابرکت محفل کے اندر حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے بھائی محترم ندیم کھوکھر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی اس محفل کو سجایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام بھائیوں کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور آپ تمام حاضرین تشریف لائے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی ڈھیروں برکتیں ہم سب کو اور جملہ اہلیان پاکستان کو اور جمیع امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوں۔ موقع کی مناسبت سے چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید سورہ قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا بیان فرمایا ہے۔ ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تخلیق، پھر ہے آپ کی ولادت، اور پھر آپ کی بعثت۔ تخلیق تو اس وقت ہے کہ جب وقت بھی نہ تھا، نہ یہ سورج، نہ چاند، نہ زمین اور آسمان، نہ چاند ستارے، نہ یہ گردش لیل و نہار، نہ یہ شب و روز، نہ ساعتیں، نہ لمحات، کچھ بھی نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور مبارک سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ پھر لوح اور قلم کو پیدا کیا، عرش اور کرسی کو پیدا کیا، ملائکہ اور جنات کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ پھر زمین کے اوپر بشریت اور انسانیت کی ابتدا ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا۔ تو آپ ایسے تصور کریں کہ یہ کائنات بنتی رہی، سنورتی رہی اور سجتی رہی، ہر شے اپنے ارتقاء کی طرف تھی، ہر شے رواں دواں رہی، اور جب ایک لمحہ وہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیج کر انسان کے ظاہر کو بھی سجا لیا، اس کے باطن کو بھی سجا لیا، اور کائنات اپنے عروج اور کمال پر تھی، تو ساری کائنات جب اپنے عروج اور نقطہ کمال کو پہنچی تو اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور مبارک کو پھر بشریت کا لباس پہنا کر اس دنیا کے اندر ظاہر فرما دیا۔ اب اس نور کے پیکر کو جو بشریت کا لباس پہنایا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کہلایا ہے۔ تو ایسی بشریت اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کی کہ جس بشریت کے ساتھ یہ جتلانا پڑا
کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا۔ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب، یہ تھوڑا فکس نہیں ہو رہا، اوپر آہستہ آہستہ نیچے آتا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم۔ اس میں پرابلم ہے، اس میں اور کتنا چھوٹا کریں گے، پھر میں یا تو آگے چلا جاؤں۔ نہیں اب دیکھیں نا، یہاں تک اگر میں بیٹھ کے بات کروں اور نہیں ہے اس کا متبادل کوئی؟ وہ دے دیں، چیک کریں، تجربہ کرتے ہیں۔ تو آپ کو اتنا بڑا ساؤنڈ ہے تو یہ ایک نیا لے لیں۔ کریں چھوٹا، ایک منٹ پہلے مجھے یہ ٹھیک۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اب بہت سارے ذہن اس سے یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہیں۔ تو یہی بات، یہی نقطہ بہت غور طلب ہے کہ اگر حضور ہمارے جیسے ہی تھے اور ہمارے جیسے ہی ہیں تو یہ بتانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی کہ میں تمہارے جیسا ہوں؟ اگر ہمارے جیسے ہی تھے اور ہمارے جیسے ہی ہیں، بشریت تھی اور بالکل بعین ہی ہمارے جیسے ہی تھی، تو پھر یہ بات بتانے اور جتلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے لفظوں پر غور کریں تو ایسے لگ رہا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کسی کو ایسے لگتا نہیں تھا کہ ہمارے جیسے ہیں۔ بشریت مصطفیٰ کو دیکھ کر تو کسی کو ایسے لگتا نہیں ہوگا کہ ہمارے جیسے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے ذہن ڈگمگانے لگے ہوں گے یا ڈگمگانے کا امکان ہوگا، بہت سارے فکر و خیال کے متزلزل ہونے کا امکان ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس کو روکنے کے لیے فرمایا کہ اے حبیب، یہ تیرے کمالات جس طرح ظاہر ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے گئے تو 1 صدی 2 صدی آج تو یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور خدا کا بندہ مان لیں گے، لیکن 1 صدی 2 صدی میں نے 1,24,000 کو بھیج کے دیکھا ہے۔ پھر جب ان کو کمالات دیے تو یہ پہل تو ان کو انسان بھی مانتے ہیں، مخلوق بھی مانتے ہیں اور خدا کا بندہ بھی مانتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ان کے کمالات کے اوپر اپنے عقیدے اور فکر کو مرکوز کر لیتے ہیں تو پھر اے حبیب مجھے ان کی تاریخ اور ان کے حافظے اور ان کے حازمے کا علم ہے، پھر یہ اسے یا خدا بنا لیتے ہیں یا خدا کا شریک بنا لیتے ہیں یا خدا کا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو میں نے کمالات ہی اتنے بے بہا عطا فرمائے ہیں کہ تجھے دیکھ کر نہ کسی کو لگتا ہے نہ لگے گا کہ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ تو آپ اس آنے والے امکان کو رد فرما دیجئے، آپ اپنی زبان مبارک سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔